السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں قاری مراد علی اشرفی ضلع ہنومان گڑھ راجستھان سے عرض کر رہا ہوں۔ کئی دنوں سے گروپ کے اندر سادات کو، خاص کر حضور اشرف ملت کو اور سید قمر الدین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، میں نے کئی علماء سے بھی رابطہ کیا تھا اور کئی علماء نے مجھے خود چلا کر کے کہا، جس میں سے میں کہوں کہ حضرت علامہ مولانا قاری غلام مجتبیٰ اشرفی صاحب نے مجھے کہا، قاری مراد صاحب بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اپنے ضلع ہنومان گڑھ، گنگا نگر اور بیکانیر کا، اور ہمیں خیال رکھنا ہوگا حضور سرکار کلا اور پیر و مرشد حضور اظہار اشرف کی قربانیوں کا، کہ انہوں نے یہاں قربانیاں دی ہیں۔ مان لیا بالکل قربانی ہیں، ہم نہیں بھلائیں گے انشاءاللہ، اور ادھر بھی سادات ہیں، ان کو بھی پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ میں نے جو نیتا لوگ ہیں ان سے بھی میں نے کہا تو سب یہی کہتے ہیں، قاری مراد آپ بولیں، بالکل نقصان ہو رہا ہے، اور یہی قوم کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، بڑے لیڈر ہیں، اللہ کا فضل و کرم رہا ہے کہ علماء میں سے اگر وہ کسی پنچایت میں یا کوئی بڑی بات ہوتی ہے تو مجھے لے کر کے جاتے اس ناچیز چیز کو، جس طرح سے سرپنچ امام الدین صاحب ہوئے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی پنچایت میں بھی مجھے لے کر کے گئے تھے، بولنے کا موقع ملا، جس میں سرپنچ حاجی نور نبی صاحب ہماری قوم کے ذمہ دار ہیں، ان کو ادھیکش بنایا گیا تھا، نام نہیں گاؤں کا بتاؤں گا میں۔ اسی حساب سے کہا، قاری صاحب آپ اس مدعے کو اٹھائیں، اور جو اختلاف حضور اشرف ملت سید محمد اشرف اور سید قمر الدین شاہ میں لوگوں نے بڑھایا ہے، میں یہ کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور اشرف ملت میرے گھر میں تشریف لائے تھے، اور اس بات کے گواہ ہیں مولانا طفیل احمد مصباحی صاحب، میں اپنی گاڑی کے اندر میں گاڑی چلا رہا تھا تو ساتھ میں حضور اشرف ملت سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، حضور برائے مہربانی کرم نوازی ہو تو میں عرض کروں کہ اس بات کو جو پنجاب کے اندر سید قمر الدین نے اسٹیج کے اوپر جو بھی جس طرح کی بات ہوئی، ہلکی سی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، کیا ہوا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا حضور اس بات کو ختم کیا جائے، اور میں نے اپنے گھر میں بھی کہا تو حضور اشرف ملت نے یہی کہا کہ قاری مراد بیٹا کوئی بات نہیں، اور سرپنچ شفیع محمد کی مکان کی چھت پر ہم حضور اشرف ملت نے وضو کیا، وہاں بھی میں نے عرض کیا، اتنی کوشش کی ہے، اور میں علماء سے گزارش ہوں کہ میرا ساتھ دیں۔ اگر میں سچی بات کو لے کر کے اٹھا ہوں، آواز کو بلند کر رہا ہوں، اور آپ کو یقیناً یہ لگتا ہے کہ یہ سچ ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، مانے یا نہ کوئی مانے، چاہے ماننے کو حضور اشرف ملت ہیں یا سید رفیق شاہ صاحب قبلہ ہے، سید قمر الدین شاہ صاحب قبلہ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، مانے یا نہ مانے، علماء مانے یا نہ مانے، لیکن قوم کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اتنی نا اتفاقی ہو رہی ہے۔ ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس پیر کو اس جلسے میں بلائیں گے، وہ پیر نہیں آنا چاہیے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ویڈیو سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے گا، نہیں دوست، یہ بات تو بہت دور تک گئی، ہندوستان میں نہیں اور ملکوں میں بھی جا چکی یہ بات۔ اختلاف، خدا کے لیے اس بات کو اختلاف کیا جائے، علماء میرا ساتھ دیں اور حق کی آواز کو بلند کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کا قانون پہلے، اس کے بعد پیر کی بات آتی ہے، پیروں کو ہم ماننے والے ہیں، پیروں کی محبت سے میں انکار نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کا اختلاف اتنا بڑھتا گیا، میرا کام ہے آواز کو بلند کرنا، چاہے مجھے کوئی گالی دے، چاہے وہ مجھے کچھ بھی کہے، میرا کچھ بھی کرے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کو میں حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی دنیا کا لالچ نہیں، صرف اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر پہ راضی نامے کی بات ہو گئی تھی، چھوٹی سی بات تھی، تو وہاں بھی حضور اشرف ملت نے بات کو نہیں بڑھایا، بس یہی کہا تھا کہ بیٹا میرا پیغام ان کو دے دو، میری کوئی ان سے ذاتی رنجش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قمر الدین نے وہاں اسٹیج پر جو مجھ سے میرے ساتھ کیا، تو میں نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں نے عرض کیا، اور بھی میں کہہ دوں، یہ جو چھوٹے موٹے بیچ والے یہ کر رہے ہیں نا، میں کہوں گا شرارتیں کر رہے ہیں۔ میں نے فون پر بھی ابھی جو میٹر بنا تو میں نے حضور اشرف ملت سے 27 منٹ تک بات کی ہے، جس بات کے قاری صابر علی گواہ ہیں، پھر بھی حضور اشرف ملت نے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات کو بڑھاوا نہیں دیا، مطلب بات کو پھیلایا نہیں، کہ معاملے کو، لڑائی کو کچھ نہیں بڑھایا۔
اب یہ بات آ گئی ہے کہ جلسوں کے اندر میں سچ بول رہا ہوں، مجھ سے کوئی پیر ناراض ہو جائے تو اللہ کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، ہو جائے الگ بات ہے، لیکن میں سچ بول رہا ہوں۔ کیا ہم جلسوں کے اندر پہلے اس بات کا انتظام کریں گے کہ اس جلسے کے اندر لڑائی کو کیسے روکا جائے، یا ہم جلسوں والوں کو بلا کر کے لائیں سامعین کو کہ یہاں جلسہ ہو رہا ہے، یا ہم یہ کریں کہ 50 لڑکے ادھر سے کھڑے کریں، بھائی لڑائی نہ ہو جائے؟ ہمارے گھروں تک آ گئی ہے، ہمارے گاؤں تک آ گئی ہے، ہماری برادری تک آ گئی ہے۔ خدا کے لیے مجھے موقع دیا جائے، جس طرح سے بڑے لیڈر مجھے موقع دیتے ہیں بات کو سلٹانے کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں سلٹا دوں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں حضور اشرف ملت تک حق بات، سچ بات پہنچاؤں گا کہ یہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں۔ اور سادات جمالیہ بخاریہ سے میں بھی عرض کروں گا کہ وہ بھی کسی ایک آل رسول کو چن لیں، اور تمام علماء سے میری معتمانہ گزارش ہے کہ مجھے مشورے سے نوازیں، اپنا مشورہ دیں، اس ویڈیو کے ذریعے پتہ چلے مجھے کہ ہاں واقعہ میں اور بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہوگا، اس سے بچ جائے کہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ کا واسطہ ہے، حضور اشرف ملت سے بھی عرض کروں گا، اور سید قمر الدین شاہ صاحب سے بھی میں عرض کروں گا، اور سید رفیق شاہ صاحب قبلہ سے بھی میں عرض کروں گا کہ حضور ہماری بات کو مان لیا جائے اور اس بات کو ختم کر دیا جائے۔ جس طرح سے میرے گھر پہ پہلے بھی ختم ہوا تھا، میں یہ نہیں کہتا میرے گھر پہ ختم ہو، میں چلا کر کے حضور اشرف ملت جب اب یہاں تشریف لائیں گے ہنومان گڑھ میں سامنے حضور اشرف ملت کے سامنے عریضہ پیش کروں گا، اور سید قمر الدین سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی پوری توجہ دیں، معاملہ بہت بڑھ گیا ہے جی۔ میں ہاتھ باندھ کر کے عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا ضلع ہنومان گڑھ، گنگا نگر، بیکانیر کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ چاہے برا مانے تو مانے، میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر میرا تو یہ فیصلہ ہے کہ ہم ایک سائڈ ہو کر کے بیٹھ جائیں گے۔ بھائی اس جلسے میں کیا کریں گے جا کر کے، جس جلسے میں یہ جلسوں میں تو محبت بانٹی جاتی ہے، نہ کہ وہاں جلسوں میں اسٹیج پر اس طرح کی باتیں ہوں۔ اللہ کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، میں نے بہت کچھ بولا ہے لیکن رہا نہیں گیا حضور، یہ میں نے سچ بولا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔